جو کہ سندھ حکومت نے شروع کر دی ہیں، اس سب کی لائنز جو ہیں وہ ساری یہاں پہ مکمل نقشہ ہے کہ کس طریقے سے حکومت کے جو پلانز ہیں کہ گرین لائن بی آر ٹی، اورنج لائن بی آر ٹی، ریڈ لائن بی آر ٹی اور یلو لائن بی آر ٹی، اور اس کے بعد جو پیپلز بس سروس کی جتنے بھی روٹس ہیں وہ پیچھے عقب میں نظر آ رہے ہیں۔ پیپلز بس سروس کی بھی مکمل طور پر جی کتنے پیسنجرز آ رہے ہیں، کتنے پیسنجرز جو ہیں اس میں شریک ہو رہے ہیں، اور پھر اس میں کہ جتنا بھی جو وہاں پہ کمپلینٹس ہیں ان کو کس طرح ہم ہینڈل کر رہے ہیں۔ کہیں پہ اگر کہ ڈرائیور کی کمپلینٹ ہے تو کس چیز سے، یہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے جو کہ ڈے ٹو ڈے جو انکم حکومت سندھ کی ہو رہی ہے اس کو بھی ڈیجیٹلائز جو ہے مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ جو گرین لائن بی آر ٹی جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا، سندھ گورنمنٹ کو اسی سال ہینڈ اوور ہوا، تو وہ میرے پاس فگرز وہاں پہ سامنے موجود ہیں، وہ پورا چارٹ لائیو آ رہا ہے کہ جب فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تھا تو 55,000 رائڈرشپ جو ہے وہ روزانہ تھی۔ آج جب یہ سندھ گورنمنٹ کے پاس آیا تو سندھ گورنمنٹ نے اپنے ایفرٹس کے ساتھ اس وقت 83,000 سے زائد جو ہے ڈیلی کی رائڈرشپ ہے، تو صرف اس 3-4 مہینے میں 30,000 پیسنجرز جو ہیں وہ زیادہ جو ہے اس بی آر ٹی لائن کو میں مستفید ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو پاکستان کی پہلی ای وی بس سروس ہے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے شروع کی، پاکستان کی پہلی ای وی بس سروس، اس کو بھی اس کے بھی تمام روٹس جو ہیں اور کس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کو سروس دے رہی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد میں حیدرآباد میں پیپلز بس سروس چل رہی ہے، پھر سکھر میں پیپلز بس سروس چل رہی ہے، میرپور خاص میں پیپلز بس سروس چل رہی ہے، لاڑکانوں میں پیپلز بس سروس چل رہی ہے، نواب شاہ میں شہید بے نظیر آباد وہاں پہ پیپلز بس سروس چل رہی ہے، تو یہ اس ساری جگہوں پہ ایکسپینڈ کیا گیا ہے۔ اسی سال ہمارا پروگرام ہے کہ انشاءاللہ اس سال ہم مزید 3-4 اضلاع کو ٹارگٹ کریں گے، اور اسی سال ہم بیفور دسمبر ہم 3-4 اور اضلاع میں جو ہے وہ ہم بس سروس پیپلز بس سروس شروع کریں گے، اور ای وی بسز بھی جو ہیں اسی سال جو ہے وہ مختلف روٹس پہ مزید بسز آئیں گی، ان کو مزید روٹس پہ لے کے ہم شروع کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسنجرز کو جو ہے ہم اس کو شامل کر سکیں۔ جو ڈبل ڈیکر بسز ہیں وہ بھی ہماری انشاءاللہ اس سال جو ہے وہ سروس بھی کراچی کے شہریوں کے لیے شروع کی جائے گی۔ تو اسی طریقے سے پورے جو ٹرانسپورٹ محکمہ ہے اس کی یہی سہولت، اس کی یہی پرائرٹی ہے کہ ہم ہر شہر کو کور کریں اور ہر علاقے کو کور کریں تاکہ لوگوں کو بہترین ایئر کنڈیشن جو ہے وہ سفری سہولیات مہیا کی جا سکیں۔ گورنمنٹ ہر پیسنجر پہ سبسڈی دے رہی ہے، مطلب اگر کوئی بھی پیسنجر اگر وہ سفر کر رہا ہے چاہے پیپلز بس سروس میں یا کسی بھی بی آر ٹی میں، تو وہ اس کو سبسڈی اس پیسنجر کے پیسے جو ہیں کاسٹ میں وہ گورنمنٹ پے کر رہی ہے۔ تو حکومت کی یہی ترجیح ہے کہ ہم سندھ بھر میں جو ہے جو ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب، پیپلز پارٹی کی قیادت اور حکومت سندھ میں چیف منسٹر صاحب، ان کی یہی جو ہے کوشش ہے کہ ہم اس کو مزید ان ٹرانسپورٹ سہولت کو پرووائڈ کریں۔ ریسنٹلی ایک پالیسی بورڈ کی میٹنگ ہوئی جس میں چیف منسٹر صاحب نے اپروول دیے 500 نئی مزید ای وی بسز جو ہے وہ بھی کراچی کے لیے ہم لوگ لے کے سندھ، کراچی اور حیدرآباد اور باقی ان شہروں کے لیے ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو اس وقت اب آپ کو ہر مہینے جو ہے وہ مختلف فلیٹس نظر آئیں گی بسز کی جو یہاں پہ آئیں گی سندھ کے لوگوں کے لیے، اور ہمارا جو ٹاپ پرائرٹی ہے جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے جو ہدایت ہیں کہ ہم ٹرانسپورٹ محکمے کو اسٹیٹ آف دی آرٹ بنائیں اور اس میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فیسلٹی پرووائڈ کریں۔ اس وقت میں نے جس طرح کہا کہ پاکستان کی پہلی ای وی بسز جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے شروع کی، تو اسی طریقے سے پاکستان کی اور اس خطے کی، اور اگر دنیا میں جا کے اب دیکھیں دنیا میں چند ممالک ہوگی جہاں پہ خواتین کی پنک بسز جو ہے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے شروع کی، تو وہ جو پنک بسز ہم نے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے شروع کی ہے، اس نگلی فلیٹ میں ہم مزید جو ہے جن شہروں میں ہماری بسز سروس چل رہی ہیں وہاں پہ بھی خواتین کی مخصوص جو ہے وہ پنک بسز شروع کر رہے ہیں۔ ای وی اسکوٹرز جو ہے پنک ای وی اسکوٹر جو خواتین کو ہم مفت دے رہے ہیں، ان کی مفت ٹریننگ چل رہی ہے خواتین کی، اس میں ایک نجی ادارے کے ساتھ وہ بھی کام بہت تیزی سے چل رہا ہے، اور ہمارا یہی اس میں ہے کہ جتنی بھی خواتین ہوں گی سندھ بھر میں جن کے پاس ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس ہوگا ان کو، اور ان کے پاس کوئی پروف آف جاب ہوگا یا پروف آف اگر وہ اسٹوڈنٹ ہیں تو اس کو حکومت سندھ فری آف کاسٹ پنک اسکوٹرز جو ہے وہ دے گی، جو کہ ای وی اسکوٹرز ہیں، لیتھیم بیٹری کے ساتھ ہیں، اسمارٹ اسکوٹرز ہیں۔ تو یہ بھی حکومت سندھ نے یہی فیصلہ کیا کہ جتنی بھی خواتین ہوں گی سندھ بھر میں اپنی ان ماؤں، اپنی بہنوں کو، ان بچیوں کو سب کو ریکویسٹ کروں گا
کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے ڈرائیونگ لائسنس بنائیں. ڈرائیونگ کی ٹریننگ ہم آپ کو فری میں دے رہے ہیں. حکومت سندھ آپ کو ڈرائیونگ کی ٹریننگ فری میں دے رہی ہے, اور جو ڈرائیونگ لائسنس کی فیس ہے وہ بھی آپ کو فری میں مل رہی ہے. تو آپ نے صرف کرنا کیا ہے, ایفرٹ لینا ہے, ہمت کرنی ہے, آپ نے لائسنس اپلائی کرنا ہے. اور ہماری جو ایک ویب سائٹ ہے آئی ورک فار سندھ, اس پہ آپ چلے جائیں. آئی ورک فار سندھ ہمارا جاب پورٹل ہے, جہاں پہ ویسے بھی آپ نے کسی سرکاری نوکری اگر لینی ہے, یا آپ نے کوئی پرائیویٹ جاب بھی جو ہے اس میں بھی اگر آپ روزگار کی تلاش میں, تو آئی ورک فار سندھ میں آپ وہاں پہ اپلائی کریں. اور آئی ورک فار سندھ میں آپ کو ای وی اسکوٹرس کی بھی اپلائی کر سکتے ہیں. آئی ورک فار سندھ میں آپ جابس کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو ایک اچھے طریقے سے حکومت سندھ یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہم تمام ان سیکٹرز کو کور کریں, اور یہ وہ اس طرح کے ایفرٹس لیں جس سے ہم وومن امپاورمنٹ میں بھی ہم لوگوں کو زیادہ ترجیح دے سکیں, اور وومن امپاورمنٹ کے ساتھ لوگوں کو بہتر سے بہتر سفری سہولیات جو ہے لوگوں کو اس پہ ہم لے کر آئیں. یہ ہمارے جو پلانز ہیں یہ مزید بھی جاری رہیں گے. اور میں کہوں گا کہ سندھ صوبے کو پیپلز پارٹی سندھ حکومت نے کریڈٹس جو اس کے ہیں, میں نے جیسے پہلے کہا کہ خواتین کی پہلی جو ہے بس سروس اور پاکستان کی پہلی جو ہے ای وی بسز, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ لے کے آئی ہے. اور ہم اس سے اپنے ماحولیاتی تبدیلی میں بہتری لا رہے ہیں, تاکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جی ماحولیاتی تبدیلی ہے. دسمبر میں ہمارا ایک اور پلان ہے کہ ہم ای وی ٹیکسی سروس شروع کر رہے ہیں, جس میں خواتین کے لیے پنک ای وی ٹیکسی سروس شروع کر رہے ہیں, جو کہ وہ بھی اگین میں کہوں گا کہ ایک بہت بڑا ریولیوشن ہوگا کہ خواتین ڈرائیور ہوں گی, اور خواتین پیسنجر جن کو کبھی کبھی ایک ہیرسمنٹ کا ان کو ہوتا ہے, پرابلم ہوتا ہے, یا ان کو شکایتیں ہوتی ہیں, تو وہ بھی ان کی دور ہو جائیں گی کہ خواتین, اور اس کے بعد پھر خواتین گھر سے کہیں پہ بھی جانا ان کے لیے مزید آسان ہوگا. ان کے پیرنٹس کے لیے بھی ایک سکون والی ذہن, ایک مینٹلی ایک ان کو سکون ہوگا کہ جی ایک خواتین ڈرائیور ان کے بیٹی کو یا بہن کو یا ان کی بیوی کو جو ہے وہ گھر سے لے رہی ہے اور پھر ان کو کسی بھی جگہ پہ چھوڑے. تو یہ اس طرح کے جو سوشلی ایک اس طرح کے سٹیپس ہیں جو کہ ہمارے ملک میں بہتری لے کے آ سکتے ہیں, وومن امپاورمنٹ میں بھی اور عام آدمی کے لیے بھی بہتری لا سکتے ہیں. تو اس پہ حکومت سندھ جو ہے وہ کوشاں ہے. اچھا میں بتاؤں گا, میں سمجھ جی کچھ اس طرح ذرا برساتوں کے بعد اور جو کچھ کام چل رہے ہیں شہر میں, اس میں کچھ سڑکیں جہاں جہاں پہ پرابلمز آ رہے ہیں وہاں پہ یقینی طور پہ بسز کو تھوڑی بہت مشکلات ہیں, لیکن وہ انتظامیہ جو ہے وہ سڑکیں ٹھیک کر رہی ہے. ہم نے وہ روٹس آئیڈینٹیفائی کر دیے ہیں جن جن روٹس پہ ہمیں پرابلمز آ رہے ہیں, تو وہ حکومت سندھ جو ہے اور جو ہمارے بلدیاتی ادارے ہیں وہ اس کو فکس کر رہے ہیں تاکہ وہاں پہ سموتھلی جو ہے وہ بس سروس چلائی جا سکے. احمد صاحب یہ بتائیے گا, دیکھیں جی میں نے آپ کو ابھی اپنی ساری چیزیں اس میں بتائیں کہ ہمارے پورے صوبے کو بس سروس کی بہت ضرورت ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بہت سخت ہدایتیں ہیں اور وہ خود مانیٹر کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی جتنی زیادہ سے زیادہ بسز جو ہیں وہ ہم شروع کریں اس کو. تو اسی میں میں نے کہا کہ جی ابھی اسی سال ابھی اگلے مہینے بھی بسیں آ رہی ہیں, پھر اس کے نیکسٹ منتھ بسیں آ رہی ہیں, پھر 500 اور بسز کا ہم نے ابھی جو ہے وہ آرڈر پلیس کر رہے ہیں. تو بسوں کی ابھی نیور اینڈنگ چیپٹر ہوگا, اور بسوں کی تعداد بھی آئے گی مزید. جو ہے ہماری بسوں کی ابھی پروکیورمنٹ چل رہی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اب ہر جگہ بسیں نظر آئیں گے. اس کے لیے حکومت سندھ, آپ نے دیکھا کہ محکمہ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ دن رات اسی چیزوں میں کوشاں ہیں. آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کی کس طریقے سے اسٹیٹ آف دی آرٹ مانیٹرنگ سسٹم بھی چل رہا ہے تاکہ لوگوں کو کوئی شکایت ہو اس کو بھی ہم دور کر سکیں. احمد صاحب یہ سوال لے لیجیے. میرا سوال یہ, پپو کے صابن کی طرح آپ کی گورنمنٹ بہت سلو ہے. کریم آباد کا پل بھی آج تک نہیں بنا, پی آر ٹی بھی لیٹ جا رہی ہے, سارے منصوبے لیٹ جا رہے ہیں. جہاں آپ کی جدید بسیں جن سڑکوں پہ نہیں چل پا رہی ہیں ان میں خواتین اسکوٹی کیسے چلائیں گی؟ ان کی تو جان آپ خطرے میں ڈال دیں. اچھا خیر, میں جہاں تک آپ نے اسکیمز کی بات کی, کچھ اسکیمز ضرور التوا ہیں, ان کے التوا کی وجوہات بھی ہیں. ایک جو بی آر ٹی ہماری التوا کا شکار تھی, اس کی جینین وجوہات میں 10 دفعہ ایکسپلین بھی کر چکا ہوں کہ جیسے ہی یہ ڈالر کا ریٹ بڑھا اور پھر جو ہمارے کنسٹرکشن مٹیریل مہنگے ہوئے, تو ڈیفینیٹلی ہمارے ڈسپیوٹس شروع ہوئے کانٹریکٹرز کے ساتھ. وہ ڈسپیوٹس آلموسٹ ہمارے ڈن ہو چکے ہیں.
اب ہماری کوشش ہوگی کہ جو نیکسٹ کیبنٹ میٹنگ ہوگی اس میں ہم اس کے ریزولیشن کی طرف جائیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یلو لائن بی آر ٹی جو ہے وہ ہماری، اور ریڈ لائن بی آر ٹی، یلو لائن بی آر ٹی فل اس وقت ٹائم پر ہے اپنے، یلو اور ریڈ لائن بی آر ٹی اس میں جو ایشوز ہیں اس کو ہم ریزالو کر رہے ہیں۔ یلو لائن بی آر ٹی میں ہی ایک تاج حیدر برج، سینیٹر تاج حیدر برج مرحوم جو ہیں ان کے نام پر، وہ آلموسٹ تیار ہو گیا ہے، کسی دن بھی اس کو شروع کیا جائے گا پبلک کے لیے۔ وہ بھی اسٹیٹ آف دی آرٹ برج محکمہ ٹرانسپورٹ نے بنایا ہے، اس برج میں جو ہے سائیکل پہ چلنے والے کے لیے بھی الگ راستہ بنایا ہے، پیدل چلنے والے کا راستہ بنایا ہے، اور وائڈ اور بہت اچھی کوالٹی کا ایک وہ چیز بنی۔ تو اسی طریقے سے مختلف پروجیکٹس پہ کام چل رہا ہے۔ شاہراہ بھٹو پہ جو آپ نے دیکھا کہ اس وقت کافی حد تک کہ ہمارا جو ہیومن رائٹ سیکٹر ہے اس میں بھی تب تک امپروومنٹ نہیں آ سکتی جب تک یہ جو 3 کام ہم نے کہا ہم نے مل کے نہیں کرنے۔ اب آپ کو اپنے حقوق کا شعور ہی نہیں ہے، جو حالات ہیں نیچے جا کے دیکھیے۔ ہم تو خود دیہات کے رہنے والے ہیں، اور شہروں کے جو گنجان علاقے ہیں اور جو سبربز میں ہے اور ڈاؤن ٹاؤنز میں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ہمت اور طاقت دے کہ ہم سب اکٹھے بیٹھ کے اکراس دا لائن، کوئی حکومت اپوزیشن نہیں ہے، یہ ایک جہاد ہے ایک اچھے معاشرے کے لیے، ایک اچھی نسل تیار کرنے کے لیے، اور یہ خدمت خلق ہے۔ آج سب مل کے یہ کریں۔ بہت شکریہ۔ نہ جانے کب طوفان بنے۔ میں نے وہ آپ کے آج کی اس میڈیا ٹاک میں نے آپ کو بتا دیا کہ جتنی بھی خواتین ہوں گی سندھ بھر میں، جتنی بھی خواتین ہوں گی جو واقعی یا کہیں نوکری کرتی ہیں یا کہیں پڑھتی ہیں، ان کے پاس ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس ہوگا، اور ایک ان کا صرف جو ڈرائیونگ ٹیسٹ ہوگا وہ پاس کریں گی، ان کو فری آف کاسٹ یہ اسکوٹر ملیں گی، چاہے وہ 1000 ہوں، چاہے وہ 10,000 ہوں، چاہے وہ 1,00,000 ہوں۔ حکومت سندھ ان کو فری آف کاسٹ یہ جو ہے حکومت کی طرف سے جو ہے خواتین کے لیے یہ تحفہ ملے گا۔ دیکھیں جی، آپ کی بات صحیح ہے۔ ہماری ہمیشہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی یہ پرائرٹی رہی ہے کہ ہمارے ملک کا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے، جو آپ کے سب سے بڑی آبادی ہے، چاہے اس میں کاشتکار ہے یا اس میں کسان ہے، اس کو پروموٹ کیا جائے۔ اور اس کی لاجک بھی ہمارے پاس بہت ویلڈ لاجک یہ ہے کہ ابھی دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں کہوں گا کہ جی کسی بھی پالیسی کی وجہ سے یا IMF کی بندش تھی، ہم نے گندم کی سپورٹ پرائز پورے ملک میں ایشو نہیں کی۔ اس کا جواب اب یہ نکلا ہے کہ اس وقت گندم جو ہے وہ ہم امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے۔ اربوں روپے آپ کے جو فورن ریمیٹنس ہیں وہ جائیں گے باہر، اور وہاں سے آپ کو گندم امپورٹ کرنی پڑے گی۔ حکومت سندھ کا جو ہمیشہ لاسٹ ٹائم بھی 4,000 روپے مقرر کی تھی، اس سے کیا ہوا کہ گندم کی کاشتکاری بڑھی تھی۔ اگر آپ اپنے کسان کو سپورٹ نہیں کرو گے تو اس کے بعد 2 چوائسز ہیں۔ اگر کسی چیز کا ریٹ صحیح نہیں ہوگا اور آپ کی DAP مہنگی ہے، آپ کی کھاد مہنگی ہے، آپ کی سارے بیج ساری چیزیں مہنگی ہیں، تو وہ کیوں کسان جو ہے گندم لگائے گا؟ تو اسی لیے آپ جب سپورٹ دیں گے، کوئی اٹریکشن ہوگی تو ظاہر ہے وہ گندم لگائے گا، کیونکہ یہ صرف کسان کی بات نہیں، یہ ہر کاروباری شخص کے لیے بات ہے۔ ہر کاروبار کے لیے یہ لازم ہے، ہر کاروباری شخص کے لیے، اور ہر کاروبار کے لیے لازم ہے، ہر کاروباری شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ اپنی مرضی سے کاروبار کرے۔ آپ کسی بھی شہر کے ایک شخص کو یہ نہیں کہہ سکتے یار تم یہ کام نہیں کرو، یہ کام کرو، تم جو ہے یہ دکان نہیں لگاؤ، کسی اور چیز دکان لگاؤ۔ تو اسی طریقے سے کسان کو بھی اگر اٹریکشن ہوگی تو لگائے گا۔ تو اسی لیے پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے یہ ہمیشہ گندم کی سپورٹ پرائز دی۔ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جب 2008 میں صدر بنے، اس سے پہلے پاکستان گندم امپورٹ کرتا تھا۔ پریزیڈنٹ صاحب کے بعد، آصف علی زرداری صاحب کے بعد، پیپلز پارٹی حکومت کے بعد پاکستان جو ہے گندم ایکسپورٹ کرتا تھا۔ تو ہم کیوں نہیں جو سبسڈی ہم کسی غیر ملکی کسان کو دیں، کیوں نہ وہ سبسڈی ہم اپنے کسان کو دیں؟ کیوں نہیں ہم اپنے کسان کو فائدہ دیں، اپنے زمیندار کو، اپنے کاشتکار کو فائدہ دیں؟ اور اس کو لاجک سمجھ میں آتا ہے کہ جی ہمارے فورن ریزرو بھی بچ رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، اگر لاسٹ ٹائم جو بھی ڈیسیجن تھا آپ نے کسی کے کہنے پہ بھی کیا، اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ آپ کا کسان، آپ کے پاس گندم کی شارٹیج شروع ہو گئی ہے،
اور اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے آپ امپورٹ کرنی پڑی آپ کو, اور آپ اپنا زر مبادلہ ویسٹ کر رہے ہو. تو اسی لیے ہی یہ ایک لاجیکل جو سولوشن, جو ایک سوچ دور اندیشی کی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب دیتے ہیں, اسی پہ چلتے ہوئے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی 4,200 روپے ریٹ مقرر کیا جائے, تاکہ ہم جو ہے گندم ہمیں امپورٹ نہ کرنی پڑے, اور آپ کا کسان خوشی کے ساتھ جو ہے وہ اس چیز کو جاری رکھ سکے. سر آپ ٹرانسپورٹ کے نظام کو یقینی طور پہ بہت اچھا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن سر دوسری طرف جو شہر میں رکشا والے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو آن لائن ٹیکسی سروسز ہیں سر, 1 کلومیٹر کے 300 روپے جو ہے چارج کر رہے ہیں شہریوں سے. ان کو ریگولرائز کرنے بہت اچھا آپ نے سوال کیا, ان کو آپ کس طریقے سے, یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. کہا کہ ٹیکسی والے جو ہیں یہاں پہ, ایک تو سرکاری ٹیکسی نہیں ہے پاکستان میں کوئی, یہ آپ کی پرائیویٹ کمپنیز ہیں اور بہت ہیوی چارجز کر رہے ہیں. آج بھی آپ ایئرپورٹ سے اگر شہر کے کسی بھی طرف جاؤ تو 2,000, 2,500, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 تک بھی لوگ چارج کر رہے ہیں. اسی لیے حکومت سندھ ٹیکسی سروس اپنی لے کے آ رہی ہے, جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ میری امید ہے کہ اگلے 2 ماہ میں آ جائے اور وہ ٹیکسی سروس شروع ہو جائے گی. تو پھر سرکار ریٹس کو ریگولیٹ کرے گی اور اس سے لوگوں کو اتنی مہنگی چیزیں نہیں پڑیں گی. اس لیے ہم ای وی ٹیکسیز بھی لے کے آ رہے ہیں. حکومت کی ایک سوچ ہے, حکومت کا پلان یہ ہے کہ موٹر سائیکل چلے تو ای وی چلے, بس چلے تو ای وی چلے, گاڑی چلے تو ای وی چلے. اس سے آپ کی جو پولیوشن ہے, جو پیدل چلنے والے کو تکلیف دے رہی ہے, وہ ختم ہوتی ہے. آپ اپنی جو ہے وہ آپ کے ماحول آپ کا بہتر ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ اپنے ملک کے لیے کاربن کریڈٹس بھی جو ہے وہ کلیم کر سکتے ہیں. تو یہ سارے اس کے پلان. ہاں جی چلیے صاحب یہ بتا دیں کہ افغان مہاجرین کی بستیوں کو خالی تو کیا جا رہا ہے, کروڑوں اربوں کی زمینیں ہیں, لیکن وہ جیسے جیسے خالی ہوتے جا رہے ہیں قبضہ گیر آ کے وہاں قبضہ کر رہے ہیں. حکومت سندھ کا کیا پلان ہے, ان زمینوں کو کس طرح محفوظ بنائے گی اور کس طرح؟ دیکھیں جی, 2 چیزیں نا, جتنے بھی افغان مہاجرین ہیں یا کوئی بھی اللیگل امیگرینٹ ہے, اس کو تو کسی صورت میں رہنا ہی نہیں چاہیے. پوری دنیا کا ایک تھمب رول ہے کہ اگر آپ کسی بھی شہر ویزا لے کے بھی جاتے ہیں, اور اگر آپ کا ویزا جو ہے وہ ختم بھی ہو جاتا ہے تو آپ کو واپس آنا ہوتا ہے, ورنہ لوگ آپ کو ڈیپورٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ جتنے بھی افغان مہاجرین ہیں جو کہ اللیگلی کافی عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں, حکومت نے ان کو کہہ دیا بھی آپ واپس جائیں, وہ نہیں جا رہے, تو ان کو نکالا جا رہا ہے, اور پورے پاکستان میں نکالا جا رہا ہے, اکیلے سندھ حکومت کی بات نہیں. دوسرا پوائنٹ جو آپ نے کہا کہ جو زمینیں سرکار کی ہیں, تو جہاں جہاں پہ یہ زمینیں خالی, بستیاں خالی ہوں گی, سرکار کو ان کو بلڈوز کرے گی, بلڈوز کر کے سرکار خود اس کو پوزیشن کرے گی. وہ کسی بھی ایک یہ نہیں کہ جی ایک قبضہ غور سے جان چھڑا تو دوسرا گلے میں پڑ جائے, تو وہ چیز نہیں ہونے دیں گے. آپ نے کہا کہ ان کرایوں میں شہریوں کو ہم سبسڈی دے رہے ہیں, جبکہ انہی بسوں میں لاہور میں 20 روپے کرایہ ہے, بزرگ شہریوں اور طلبہ ان کی فری سروس ہے. تو ایک ہی پاکستان 2. دیکھیں جی, ہم ریئل بات کرتے ہیں, ہم لاجیکل بات کرتے ہیں. ہمارے پاس ہم نے سبسڈی جو دی ہوئی ہے وہ ہر پیسنجر کو دی ہوئی ہے, اور بہت زیادہ پریشر ہے ہمارے اوپر کہ جی آپ کو ہر پیسنجر, سوچیں کہ جو پیسنجر اگر بس میں چڑھتا ہے تو اس کے اوپر 40 سے 50 روپے حکومت سندھ اس کا کرایہ بھر رہی ہے. تو ڈیلی کا اگر آپ دیکھیں کہ کراچی میں پیپلز بس سروس میں 1.5 لاکھ سے اوپر لوگ جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں. ہماری جو صرف یہ ہماری بی آر ٹیز ہیں, صرف ایک بی آر ٹی میں 83,000-85,000 لوگ سفر کر رہے ہیں, دوسری بی آر ٹی میں ہمارے پاس 15,000-20,000 لوگ وہاں سفر کر رہے ہیں. تو اگر ہمارے پاس آپ دیکھیں لاکھوں لوگ ڈیلی سفر کر رہے ہیں, ان کو لاکھوں لوگوں کو ڈیلی کی بنا پر جو ہے حکومت سبسڈی دے رہی ہے, تو اس سے بڑی اور عوامی خدمت کیا ہوتی ہے؟ عوامی حکومتیں ہوتی ہی اسی لیے ہیں کہ وہ عوام کو سہولت دیں, اور اس کے لیے حکومت اپنے کندھوں پہ وہ بوجھ لے کر وہ سبسڈی دے رہی ہے, تاکہ آپ کا پیسنجر جو ہے, جو مزدور ہے, جو کام کرنے جا رہا ہے, جو کوئی مسافر ہے, اس کے اوپر کوئی تکلیف نہ آئے. سر پیپلز بس سروس کے حوالے سے آپ نے کہی بہت اچھی سروس ہے, اس کے بارے میں بتائیے گا کہ دیگر شہروں میں بھی وہ چلتی ہیں, مگر یہاں کراچی میں اتنے سال ہو گئے اس کے اسٹاپس نہیں بنے ابھی تک, وہ جہاں مرضی آئے رک جاتے ہیں, اور گرین لائن کے حوالے سے کافی لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ ان میں اے سی بند ہو جاتا ہے. تو یہ دیکھیں جی, ہم نے اس کے لیے شکایتی سیل بنایا ہوا ہے. جتنے آپ کو یہاں پہ لوگ نظر آ رہے ہیں, ان سب کے بعد آپ کو انٹرکام اور فون نظر آ رہے ہیں. جہاں پہ کسی بھی پیسنجر کو شکایت ہے, ضرور شکایتیں ہوں گی, میں نہیں بولتا کہ بالکل 100% کوئی چیز پرفیکشن پہ چل رہی ہوتی ہے, شکایتیں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں. تو اس کے لیے ہم نے یہ شکایتی سیل بنائے ہوئے ہیں. آپ کو کوئی کمپلینٹ ہے, ہر بس کے اندر کمپلینٹ کا اس کے مانیٹرنگ روم کا نمبر دیے ہوئے ہیں, آپ فون کر کے بتائیں جی اگر کوئی اے سی نہیں چل رہا, کہیں پہ کوئی پرابلم ہے, تو اس چیزوں کو ہم بالکل اس کو ایڈریس کریں. صاحب یہ افغان بستی جو خالی ہوئی ہے, اس پہ جو سندھ کے قوم پرست ہیں, کچھ جو لوگ یہاں ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ سندھی لوگوں کو بسایا جائے,
देखिए जी, मैंने एक बात कर ली कि जो सरकारी ज़मीनें हैं और सरकारी ज़मीनें उनको वो सरकार की ही मिल्कियत हैं और ये उस दौर में इन मुहाजिरीन के लिए हुई थी जब वो इलीगल इमिग्रेंट है उनको खाली कराया जा रहा है तो वहाँ पे सरकार की पोजीशन में आएगी। नहीं देखिए जी, इसके लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है और फेडरल गवर्नमेंट के इदारे जो है इस पर वो काम कर रहे हैं। यहाँ से पुलिस गिरफ्तार करती है उनको और उनको हवाले करती है, फिर वो उसको डिपोर्ट किया जाता है। डिपोर्ट के भी मैकेनिज्म जो हैं वो सारे बनाए गए हैं। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वुमेन पुलिस स्टेशन कायम किए, बैंक भी कायम किया। अब वफाकी हुकूमत ने वो बैंक जो है वो प्राइवेट करने के हवाले से पूल में डाल दिया। क्या समझते हैं इस तरह के मंसूबे जिस तरह आप लाते हैं फिर वो बहाना बनाकर दोबारा उनको प्राइवेटाइज करते हैं तो ये मंसूबे फिर आवाम के लिए बेफायदा हो जाते हैं? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात की और हमारी कोशिश यही होती है कि वो इदारे अच्छे इदारे बनाए जाएं और अच्छे इदारे कंटिन्यू करें। मैं आखिर में एक बात फिर सारे जितने भी हमारे सिंध भर की हिंदू बिरादरी है उनको दिल की गहराइयों से जो है वो दिवाली की बहुत बहुत मुबारक हो और हैप्पी दिवाली। सिंध पूरा पाकिस्तान जो है वो माइनॉरिटीज़ के लिए सेफेस्ट कंट्री है। हमारे पास कभी ये फ़र्क नहीं रखा जाता हम अपने हिंदू बिरादरी की या हम हिंदू बिरादरी की दिवालियाँ हों, होली हो या हमारे क्रिश्चियन बिरादरी के जो हमारे क्रिसमस होते हैं उनको हम उनके साथ सारे जितने भी हम मुसलमान भाई बहन हैं उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरीके से हमारी अक़लियती बिरादरी जो भी है वो भी हमारी ईद और हमारे त्यौहार जो है वो मिलकर मनाते हैं और ख़ुसूसी तौर पे पूरे पाकिस्तान में मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छा रवादारी का मैसेज है और सिंध में ख़ुसूसी तौर पे क्योंकि अक़लियती बिरादरी बहुत है तो वहाँ पे जो हमारे कल्चर हैं, हमारे नॉर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक जैसे हैं। तो एक दफ़ा फिर मैं पूरी दुनिया की हिंदू बिरादरी को दिवाली मुबारक और ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान की हिंदू बिरादरी को मैं दिल की गहराइयों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू जारी थी। उन्होंने कहा ग्रीन लाइन BRT विफाक का मनसूबा था, इस साल सिंध के पास आ गया। सिंध हुकूमत के पास आने के बाद ग्रीन लाइन के मुसाफिरों में इजाफा हुआ। पाकिस्तान की पहली EV बस सर्विस पीपल्स पार्टी ने शुरू की। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में पीपल्स बस सर्विस शुरू की गई। रवां साल मज़ीद EV बसें आएंगी।